کبھی یہ خیال آیا ہے کہ ہمارا دماغ جو کہ بقا کے لیے بنا ہے آج کی جدید دنیا میں خود کو مسلسل خطرے میں کیوں محسوس کرتا ہے؟ آج ہم یہی جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہماری یہ پرانی پروگرامنگ آج کے دباؤ کو کیسے بڑھاتی ہے اور سب سے اہم بات کہ اس کا کنٹرول واپس کیسے حاصل کیا جائے۔ اس کو ایسے سمجھیں، ایک طرف ایک قدیم خطرہ ہے، جیسے کہ ایک بھیڑیا۔ جسم فوراً لڑنے یا بھاگنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور چند ہی منٹوں میں خطرہ ٹل جاتا ہے، معاملہ ختم۔ دوسری طرف آج کا دباؤ ہے، جیسے کہ ایک مشکل باس، یہ تنازع، یہ تو کبھی ختم ہی نہیں ہوتا، اور یہی ہمارے دماغوں کے لیے اصل مسئلہ ہے۔ تو اصل مسئلہ ہے کیا؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا قدیم لڑو یا بھاگو کا نظام جو بھیڑیے جیسے جسمانی خطرات سے نمٹنے کے لیے بنا تھا وہ اب بھی کام کر رہا ہے، لیکن آج اسے متحرک کرنے والی چیزیں نفسیاتی ہیں۔ کام کا دباؤ، مالی پریشانیاں، ان سے بھاگا نہیں جا سکتا، اس لیے وہ سٹریس کا بٹن کبھی آف ہی نہیں ہوتا۔ تو یہ جو ہمارا سٹریس سسٹم ہر وقت آن رہتا ہے، اس کا آخر ہوتا کیا ہے؟ یہ ہمارے جسم اور دماغ پر کیا اثر ڈالتا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس جدید دباؤ کی ہمیں کیا قیمت چکانی پڑتی ہے۔ اچھا، ایک بات تو یہ ہے کہ ہر سٹریس برا نہیں ہوتا، جیسے کسی اہم پریزنٹیشن سے پہلے کا جوش، وہ سٹریس ہے، وہ ہمیں بہتر کام کرنے پر اکساتا ہے۔ لیکن کام کا وہ نہ ختم ہونے والا بوجھ جو راتوں کی نیند اڑا دے، وہ ہے ڈسٹریس، اور نقصان پہنچانے والی قسم یہی ہے۔ جب یہ برا والا سٹریس یعنی ڈسٹریس ایک مستقل مہمان بن جائے نا، تو یہ صرف دماغی کھیل نہیں رہتا، یہ جسم کو اندر سے کھانا شروع کر دیتا ہے۔ مسلسل سر درد، ہائی بلڈ پریشر اور کمزور مدافعتی نظام، یہ سب اسی کے اثرات ہیں۔ یہ ایک خاموش حملہ آور کی طرح ہے۔ اب اتنی ساری جسمانی علامات کے باوجود یہی لگتا ہے نا کہ لوگ اس مسئلے کو سمجھتے ہوں گے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ کچھ کمیونٹیز میں تو صورتحال یہ ہے کہ آدھے سے زیادہ لوگوں کو ذہنی صحت کے بارے میں بنیادی معلومات ہی نہیں ہے، اور یہ لا علمی بہت خطرناک غلط فہمیوں کو جنم دیتی ہے۔ اور جب آگاہی کی کمی ہوتی ہے تو ہوتا کیا ہے؟ لوگ خالی جگہوں کو ان چیزوں سے بھرتے ہیں جو وہ پہلے سے جانتے ہیں یا جن پر یقین رکھتے ہیں۔ اسی وجہ سے سٹریس جیسی سائنسی وجوہات کو کبھی کبھی مافوق الفطرت یا روحانی چیزوں سے جوڑ دیا جاتا ہے، اور یہ سوچ لوگوں کو مدد مانگنے سے روکتی ہے۔ اچھا، تو بات صرف باہر کی دنیا یعنی دباؤ یا آگاہی کی کمی کی نہیں ہے۔ کہانی کا ایک بڑا حصہ تو اصل میں ہمارے اپنے دماغ کے اندر چل رہا ہوتا ہے، ہمارے دماغ کے وہ پوشیدہ شارٹ کٹس جو ہمیں اکثر غلط سمت میں لے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہیلو ایفیکٹ کو ہی لے لیں، یہ ایک بہت عام مثال ہے۔ کوئی پرکشش نظر آتا ہے تو ہمارا دماغ فوراً